بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر۔ آج ہم پڑھتے ہیں ایناٹومی کا اگلا پارٹ 2 سیکشن ٹرم کا۔ ہم پہلے پڑھ رہے تھے سیکشن ٹرم، اب اس سیکشن ٹرم کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں، اس کا پارٹ 2 پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھیں گے جو اعضاء ہیں اس کی تہیں کیسے ہم نے کیسے تراشیں گے تو اندر سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی، اس کے متعلق تھوڑا سا پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے اگر ہمارے سامنے ایک انسان آتا ہے یا ایک بندہ آتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو نظر آتی ہے اس میں ایک سکن ہے، جلد۔ یہ ایک جلد یا ایک پورا ایک اعضاء ہے۔ اس کے اندر کیا کیا ہوتی ہیں، سب سے اوپر والی تہہ کو ہم جب اس جلد کی اتار دیں گے تو اس کے نیچے سے ایک تہہ اور آ جائے گی، اس تہہ کو ہم کہیں گے سب کیوٹینس تہہ، یعنی اندر والی تہہ۔ یہ بافتوں سے پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی بافتوں سے مل کر بنتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر انجیکشن لکھتے ہیں سب کیوٹینس انجیکشن لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ یکدم جذب نہ ہو بلکہ آہستہ آہستہ جذب ہو، لانگ ٹرم کے لیے یہ چلتا رہے، لمبے عرصہ تک یہ اپنا پروسیجر کرے، تو اس لیے اس کو سب کیوٹینس لگاتے ہیں۔ سب کیوٹینس کو جب ہم اتاریں گے، دوسری تہہ کو اتاریں گے تو اس کے نیچے سے ایک تیسری تہہ آ جائے گی، وہ آئے گی مسکولر تہہ۔ مسکولر تہہ جو ہے پٹھوں کی ایک تہہ آ جائے گی، پٹھوں کی تہہ کو ہم جب اتاریں گے تو پھر اس کے نیچے ایک چوتھی تہہ آ جائے گی جسے ہم کہیں گے پیریٹونیم تہہ۔ یعنی یہ جلد جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ 4 تہوں پر مشتمل ہے، لیکن جب ہم اس کو سیکشن ٹرم کریں گے، اس کو کاٹیں گے، تراشیں گے تو کس ترتیب سے تراشیں گے، پھر کون کون سی چیزیں ہمیں واضح آ جائیں گی۔ سب سے اوپر جلد ہے، دوسرے نمبر پہ سب کیوٹینس ہے، تیسرے نمبر پہ جو ہے مسکولر ہے، اور چوتھے نمبر پہ پیریٹونیم ہے۔ تو یہ 4 تہیں پر مشتمل ہے۔ ایک تہہ نکالیں گے، پھر دوسری تہہ، پھر تیسری تہہ، تو ہمیں یہ 4 چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اسی طرح ہم اس چیز کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں انہضامی نالی، جو ہماری ڈائجسٹو میں سسٹم ہے اس کو ہم لیتے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم جو پورا وہ ایک نالی پر منحصر ہے۔ نالی کیا ہے، منہ سے شروع ہو کر ریکٹم تک جاتی ہے، ایک نالی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف فنکشن لگائے ہیں، مختلف چیزیں لگا دی ہیں، فٹ کر دی، لیکن ایکچولی ایک نالی ہے۔ منہ ایک کیوٹی ہے، اس کے اندر ہم خوراک کو چباتے ہیں تو یہ آگے خوراک کی نالی سے کے ذریعے ہوتی ہوئی معدے تک پہنچ جاتی ہے، وہ بھی ایک نالی کی صورت میں ہے۔ معدے سے ہوتے ہوئے چھوٹی آنت میں پہنچ جاتی ہے، چھوٹی آنت سے ہوتے ہوئے یہ بڑی آنت تک، بڑی آنت سے ہوتے ہوئے ریکٹم تک۔ تو یہ ایک پوری نالی ہے، اس کو ہم انہضامی نالی کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ڈائجسٹو سسٹم پورا وہ بند ہے۔ اس کو ہم اگر تراشیں گے، سمجھیں گے تو سب سے پہلے جو اوپر تہہ ہوگی، جب ہم جانور وغیرہ ذبح کرتے تو ہمیں نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں سروزہ۔ جب ہم سروزہ کو اوپر سے اتاریں گے، کاٹیں گے، تراشیں گے تو اس کے نیچے سے ایک تہہ آئے گی، وہ آئے گی مسکولر تہہ۔ اب مسکولر تہہ کیا کام کرتی ہے، یہ اس کے اندر موومنٹ پیدا کرتی ہے پوری نالی کے اندر، یعنی کبھی پھیلتی ہے کبھی سکڑتی ہے۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں، نگلتے ہیں، تو یہاں سے جو مسلز ہیں وہ پھیل جاتے ہیں تو خوراک وہاں چلی جاتی ہے، پھر وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ایسا آگے والے مسلز وہ پھیل جاتے ہیں، خوراک آگے چلی جاتی ہے، پھر اگلے مسل سکڑنا شروع ہوتے ہیں، اس سے اگلے جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، آگے والے مسل پھیلتے ہیں، پیچھے والے سکڑتے ہیں، تو خوراک آگے چلتی رہتی ہے اور سلسلہ وار مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ مسکولر تہہ ہے۔ جب ہم اس کو تراشیں گے تو اس کے نیچے سے ایک سب میوکوزا تہہ نکلے گی۔ سب میوکوزا تہہ کا فنکشن کیا ہے، یہ آپ کے مسلز کو اور جو میوکوزا اس کے اندر چوتھی تہہ اس کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے، کنیکٹیو ٹیشو کا کام کرتی ہے یہ۔ تو نیچے جو چوتھی تہہ اندر وہ ہے میوکوزا تہہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں میوکوزا جو تہہ ہے، سب میوکوزا تہہ، سب میوکوزا کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی، اس کا کیا فنکشن ہے، وہ مسلز کو اور جو چوتھی تہہ ہے میوکوزا اس کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے، کنیکٹیو ٹیشو کا کام کرتی ہے۔ چوتھی تہہ آ گئی میوکوزا کی تہہ کیا ہے، اسے ہم عام زبان میں میوکس ممبرین بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی جھلی یا جھلی جو رطوبت چھوڑتی ہے، اس کے اندر سے چپچپاہٹ والا مادہ سا نکلتا رہتا ہے اکثر ہر ٹائم میں۔ تو یہ اس جھلی کا یہ فنکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، کیا نظام ہے اس کا، یہ کیا کرتی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ بہت گرم گرم چائے پیتے ہیں، بہت ٹھنڈا یک ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو یہ ہمیں گرم ٹھنڈا فیل نہیں ہونے دیتی، محسوس نہیں ہونے دیتی۔ اس کا مین فنکشن یہ ہے۔
لیکن کسی وجہ سے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، کسی بھی چیز سے یہ جو ہے اندر سے ڈیمیج ہو جائے، کسی بیماری کی وجہ سے جھلی اندر سے اتر جائے، اس کے اندر خراش آ جائے، یا اس کے اندر زخم ہو جائے، یا کہیں سے اس کو کوئی مسئلہ بن جائے، تو پھر وہاں پہ جلن ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ جی میری خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے، جب میں خوراک کھاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، وہ جھلی ڈیمیج ہو جا چکی ہوتی ہے، وہاں پہ زخم ہو چکا ہوتا ہے، السر بن چکا ہوتا ہے، وہاں پہ مرچ یا گرم چیز لگتی ہے تو وہ گرم محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے۔ اسی طرح معدے کے اندر سے کچھ لوگ کہتے ہیں معدے کے منہ پہ جلن ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں معدے میں جلن ہوتی ہے، تو ایکچولی کچھ لوگ کہتے ہیں ریکٹم میں جلن ہوتی ہے، ریکٹم، تو وہاں سے وہ جھلی جو میوکس میمبرین ہے یا میوکوزا ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، وہ زخمی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اندر سے کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو چکا ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس وجہ سے وہ گرم سرد لگنے کی وجہ سے یا مرچیں لگنے کی وجہ سے جلن ہوتی ہے۔ تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمیں گرم سے، ٹھنڈے سے، اور جو ہم غیر فطری چیزیں کھاتے ہیں نیچر سے دور، الٹا سیدھا مسالے وغیرہ، تو ان کو محفوظ رکھتی ہے، وہ ہمیں لگتے نہیں ہیں۔ اس کا فنکشن اصل یہ ہے۔ تو لیکن جب یہ ہم الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں گرم ٹھنڈا، تو اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، ڈیمیج ہونے کے بعد پھر ہمیں جلن اور یہ ساری چیزیں لگتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، تو یہ ایک بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر ہم اسے فطرت پر رہیں، نیچر پر رہیں، زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، زیادہ گرم نہ کھائیں، اعتدال سے، زیادہ گرم مسالوں والی چیزیں نہ کھائیں، تو یہ کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوتی، جس سے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اور یہ ہمیشہ تندرست رہے گی، صحت مند رہے گی، تو ہمیں یہ جلن وغیرہ اور یہ ساڑ وغیرہ کبھی بھی نہیں لگے گا۔ اب ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی، ایک پلین پڑھا تھا، کون سا پلین تھا؟ مڈ سیجیٹل پلین۔ مڈ سیجیٹل پلین کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف ایک لکیر سیدھی درمیان میں سے جو جسم کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، بائیں طرف والا حصہ اور ایک دائیں طرف والا، یعنی دایاں بایاں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہوتی ہیں چیزیں، اس میں دو قسم کے جوف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جوف کیا ہوتا ہے؟ ایک کیوٹی ہوتی ہے، کیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک خلا ہوتا ہے۔ جیسے برتن لے لیں آپ، ایک دیچکی لے لیں، یا ایک آپ نے دیگ یا پتیلی وغیرہ دیکھی ہوگی، اس کے اندر ایک کیوٹی خلا ہوتا ہے، اگر اس کو سیدھا رکھ دیں تو خلا نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، اگر ہم الٹا کر دیں تو خلا اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلا یہ ایک لگا لیں کیوٹی ہے یا ایک جوف ہے، اس کے اندر یہ دیکھا یہ خلا ہے، خالی اندر سے باہر سے اس کو ایک دیوار ہے تو خلا ہے۔ اگر ہم اس کو ایسا الٹا کریں گے تو یہ الٹی کیوٹی بن جائے گی، اگر ہم اس کو نیچے کریں گے تو سیدھی کیوٹی بن جائے گی۔ لیکن اب اس کے اندر جو جوف ہیں جو مڈ سیجیٹل پلین ہے، اس کے اندر دو قسم کے جوف آتے ہیں۔ ایک جوف عقبی جوف۔ عقبی جوف کیا ہوتا ہے؟ عقبی جوف یہ والا ہے جو الٹا ہوتا ہے، جس کا خلا اوپر کی طرف ہوتا ہے، جیسے ہمارا سر ہے، یہ کھوپڑی ہے، یہ الٹی ہے، اس کا خلا جب ہم اس کے سارے اعضاء نکالیں گے تو یہ اوپر والا خلا اس کا بنے گا، خالی بنے گا، یہ الٹا ہے، اس کو ہم کہیں گے عقبی جوف یا کہیں گے ڈورسل کیوٹی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا چیزیں، اسی طرح یہ کیوٹی جو ہے یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی شامل ہے، اور جب ہم ریڑھ کی ہڈی کو کاٹیں گے درمیان سے مڈ سیجیٹل پلین کے ذریعے تو اس کے اندر بھی ایک خلا آئے گا، اس خلا کے اندر حرام مغز پایا جاتا ہے، یہ کھوپڑی کے اندر دماغ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جو کیوٹی ہے وہ ہے مقدم جوف، جسے ہم کہتے ہیں وینٹرل جوف۔ وینٹرل جوف کیا ہوتا ہے؟ اس میں الٹا خلا، سیدھا خلا ہوتا ہے، اس میں سیدھا خلا ہوتا ہے، جیسے یہ ہے۔ اس میں تھوریسک کیوٹی، تھوریسک کیوٹی میں یہ ہمارا سینہ ہے، یہ آپ دیکھیں اس کی کیوٹی کی جو ہے اوپر سے ہے، اوپر سے چیزیں ڈالیں گے تو نیچے آئیں گی۔ اس کے اندر پھیپھڑے ہیں، دل ہے، مختلف مسلز ہیں، خون کی نالیاں ہیں، شریانے ہیں، آرٹری وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح اس کے نیچے ایک اور کیوٹی ہے، اسے ہم ایبڈومینل کیوٹی کہتے ہیں۔ ایبڈومینل کیوٹی کے اندر بھی مختلف اعضاء پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ڈایافرام سے نیچے کا حصہ ہے، جو آپ نے اکثر جانور ذبح کیے ہوں گے تو آنتے وغیرہ نکالیں تو ایک پردہ سا لگاتا ہے، اس کو ہم ڈایافرام کہتے ہیں۔ ڈایافرام کو ہم جب کاٹتے ہیں تو اوپر دل اور اس کے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو جو دل اور پھیپھڑوں والی کیوٹی ہے اسے تھوریسک کیوٹی کہتے ہیں، یعنی سینے والی کیوٹی جو نیچے اس ڈایافرام کے نیچے والی کیوٹی ہے اس کو ہم ایبڈومینل کیوٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وینٹرل کیوٹی ہیں، یعنی اس طرح سیدھی ہیں، تو جو عقبی تھی یا ڈورسل تھی وہ اس طرح الٹی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر معدہ ہے،
اس کے اندر چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، اس کے اندر جگر ہے، اس کے اندر تلی ہے، اس کے اندر پنکریاز ہے، لبلبہ ہے، اس کے اندر مثانہ ہے، تولیدی نظام ہے، اور فیمیل اور میل کے تولیدی نظام، اس کے اندر مختلف اس طرح کے اعضاء پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 کیویٹی تھیں جس کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایک مقدم جوف وینٹرل کیویٹی. وینٹرل کیویٹی کیا ہوتی ہے؟ جو بالکل اس طرح سیدھی ہوتی ہے اس میں. اور ایک ہوتی ہے عقبی یعنی ڈورسل کیویٹی. ڈورسل کیویٹی اس طرح الٹی ہوتی ہے، اس کا جوف یا خلا اوپر کی طرف ہوتا ہے عقبی کا، اور مقدم کا یا وینٹرل کا نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو یہ اس کے متعلق ہم نے مزید تفصیل سے پڑھ لیا ہے. اب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ، مزید آگے پڑھیں گے جسم کے حصے اور کہاں کہاں پر کیا کیا چیز پائی جاتی ہے. تو اس کے پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں لوکیشن کی سمجھ آئے گی. لوکیشن کی سمجھ آئے گی یعنی جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ اپنا ہاتھ رکھے گا کہ مجھے یہاں پہ درد ہے، مجھے یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہے، وہ اپنے مسائل بتائے گا اس کے متعلق، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی یہاں پہ کون سا اعضاء پایا جاتا ہے، کہ اس اعضاء کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں سے کون سے ٹیسٹ ہمیں کروانے ہیں، کس ٹیسٹ کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی. تب سمجھ آئیں گی جب ہمیں یہ لوکیشن کا پتہ ہوگا. تو لوکیشن کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ اناٹمی پڑھنا ضروری ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے، آگے چلتے جائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں جی. اوکے، اللہ حافظ.